بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین علیہما السلام انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وقامع الملحدین ویأسوب المسلمین ونور المجاہدین وزین العابدین وتاج البکائین واصبر الصابرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہمارے یہ چند جلسات سید الساجدین کے مشہور خطبے کی شرح کے عنوان سے تھے کہ انشاءاللہ آج اس خمسے کا یہ آخری جلسہ ہے، لیکن بہرحال افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس خطبے کو مکمل ہم لوگ نہیں کر پائیں گے، لیکن اس خطبے کے اندر جو اہم ترین نکات تھے الحمدللہ کسی حد تک ان کو بیان کیا، اور حق کے مطلب بھی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں انسان آخر تک تو نہیں بول سکتا۔ بہرحال اسی خطبے کو تھوڑا سا آج آگے چلاتے ہیں، اور ہم خطبے میں یہاں تک پہنچے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے کہ خطبے کا لب و لہجہ یہ تھا کہ خطبے کے اندر سید سجاد اپنے حسب اور نسب کو بیان کر رہے تھے، اور اس حسب اور نسب کے ضمن میں در حقیقت پورے تاریخ اسلام کا ایک دور کروا رہے تھے۔ یہاں پر پہنچے تھے کہ مولا امیر علیہ السلام کے مختلف القابات کو ذکر کرتے ہوئے یہاں تک سید سجاد پہنچے، انا ابن صالح المؤمنین، میں اس کا فرزند ہوں کہ جو صالح المؤمنین کا مصداق ہے۔ ایک نقطہ میں بریکٹ میں عرض کروں کہ معمولاً جو دعاؤں میں، زیارتوں میں اور خطبات میں جملات کا انتخاب ہوتا ہے، ان جملات کا ایک بہت بڑا پس منظر ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی جو سید سجاد صالح المؤمنین امیر المؤمنین کے بارے میں فرماتے ہیں، در حقیقت یہ بھی ایک پس منظر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ پس منظر
جو صالح المؤمنین کے بارے میں ہے، یہ حقیقت میں اشارہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف، کہ وہ آیت کریمہ سورہ تحریم کے اندر ہے، کہ انشاءاللہ میں اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین کے اس لقب کا یہاں پر انتخاب کس مناسبت سے سید سجاد کرتے ہیں۔ صالح المؤمنین سورہ تحریم کہ جو قرآن مجید کے اندر 66 نمبر سورہ، اور یہ سورت بھی عجیب ہے کہ اس سورت کی آیتیں 12 ہیں، اور اس سورت کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک داخلی مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے۔ گھر کے اندر جو عائلی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے، اور کسی حد تک پیغمبر اکرم کے گھر میں کیا گزر رہا تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے اس سورہ تحریم سے۔ یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور روایات میں آیا کہ صالح المؤمنین سے مراد امیر المؤمنین ہے۔ اچھا، عام طور پر ہمارے ہاں جو ہم پاکستان میں دیکھتے بھی ہیں، بہت سارے مقامات پر علمی روش ہماری نہیں ہوتی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، احساساتی جذباتی عنوان سے لوگوں کو بعض چیزوں کی نسبت سے بہت زیادہ جذباتی بنا دیتے ہیں، لیکن ہر عقل مند انسان، ہر متفکر اور مفکر انسان مسائل کو ٹھنڈے دماغ سے اور مسائل کو علمی طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو یہ سورہ تحریم بھی کہ اس سورت کے اندر پیغمبر اسلام کی بعض ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، کہ جو شان نزول اس سورت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے ابتدائی چند آیات کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج، کہ جیسا کہ مفسرین نے بھی لکھا ہے اور حتیٰ کتب حدیث میں بھی آیا ہے، شیعہ سنی تمام اہل جو حدیث کی کتابیں ان میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ حتیٰ صحیح بخاری کے اندر آپ جو کتاب تفسیر ہے، باب تفسیر ہے، اس باب تفسیر میں سورہ تحریم کے ذیل میں آپ ان روایات کو دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر گرامی قدر اپنی بعض ازواج کے نام لکھا ہے جناب زینب بنت جہش، ان کے گھر میں تھے، اور جناب زینب جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں سے ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شہد آمادہ کیا، اور آپ نے وہاں پر شہد تناول فرمایا۔ یہ مسئلہ پیغمبر اکرم کی بعض بیویوں پر جو ازواج ہیں ان پر گراں تمام ہوا، ان کو مشکل لگا، لہٰذا انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جب پیغمبر اکرم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ نعوذ باللہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور پیغمبر اسلام اس مسئلے میں بہت زیادہ حساس تھے کہ آپ کی عادت تھی کہ نہ ان کے لباس سے نہ ان کے وجود سے ایسی بو کہ جو سامنے والے کو اذیت کرے، ایسی بو سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ اب جیسے ہی پیغمبر اسلام ایک بیوی کے پاس آتے ہیں تو وہ یہی جملہ کہتی ہے، اچھا، تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ہے تو آئندہ میں اس شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں۔ البتہ یہاں پر بھی یہ جو شہد کو حرام قرار دے رہا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو شریعت کے اندر، نہ، شخصی طور پر، جیسے کہ انسان کے لیے شریعت میں جائز ہے کہ بعض حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر سکتا ہے،
انہوں نے کہا کہ اس چیز کو میں اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں، اور بعض راز کی باتیں انہوں نے اس بیوی سے بیان کی۔ قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ اس پیغمبر اکرم کی بیوی نے اس راز کو فاش کر دیا۔ خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کو بتایا کہ یہ اس طریقے سے بات ہے، اور آپ کے راز کو فاش قرار دے دیا گیا ہے۔ اور خداوند متعال نے دل سوزی اور شفقت کی بنا پر پیغمبر اسلام کو متوجہ کیا کہ آپ اپنی ان بیویوں کی رضا کی خاطر، ان کو راضی کرنے کی خاطر اپنے آپ کو اذیت کیوں دیتے ہیں؟ آپ بہت ساری چیزیں جو خداوند متعال نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں، ان کو آپ اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ یہاں پر ایک دل سوزی کے عنوان سے، شفقت کے عنوان سے پیغمبر اسلام کو خدا یہ حکم دیتا ہے کہ ان چیزوں کو حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آپ نے قسم بھی اٹھائی ہے، اس قسم کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ کفارہ دے دیں تو قسم ختم ہو جائے گا۔ اور پھر قرآن مجید اپنی باتوں کا رخ ان کی طرف موڑتا ہے، یعنی بیویوں کی طرف۔ اگر تم لوگوں نے پیغمبر کے مقابلے میں آپس میں گٹھ جوڑ کیا تو یاد رکھو پیغمبر تنہا نہیں ہے، پیغمبر کی حفاظت کرنے والا، پیغمبر کی مدد کرنے والا میں اللہ ہوں، جبریل ہے اور صالح المؤمنین ہے۔ کہ یہ جو صالح المؤمنین ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے کہ جس کو سید سجاد یہاں پر ذکر کرتے ہیں، انا ابن صالح المؤمنین، میں صالح المؤمنین کا بیٹا ہوں، یعنی وہ ذات کہ جس ذات کو خداوند متعال پیغمبر کا حامی و ناصر کے عنوان سے معرفی کر رہا ہے۔ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ بہرحال ادھر ادھر کی روایات کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فقط انسان اس صورت کے ظاہری مضمون کو دیکھے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی اپنی خانوادگی زندگی، جو اپنی گھریلو زندگی ہے، وہاں پر بھی پیغمبر اکرم کے ساتھ مسائل تھے۔ حتیٰ یہاں تک تو مسائل تھے نا جو خداوند متعال کہتا ہے کہ مصطفیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا مولا ہوں، تمہاری حمایت کرنے کے لیے میں موجود ہوں، جبرائیل موجود ہے، صالح المؤمنین موجود ہے۔ تو بہرحال ان میں جذبات کی ضرورت نہیں ہے، احساساتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور فقط یہ قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھا جائے کہ واقعاً ان آیات کے اندر بالاخره ایک سرزنش کا لب و لہجہ ہے، اور حتیٰ پیغمبر اکرم کی ان بیویوں سے خدا خطاب کرتا ہے کہ توبہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر سخت ترین لفظ آیا ہے، فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، توبہ کرنی چاہیے تمہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، کوئی تاریخ کی بات نہیں ہے، کوئی روایت کی بات نہیں ہے۔ اور مزیدار بات یہ کہ آپ دیکھیں جا کر کتب احادیث نے بیان کیا ہے کہ وہ کون سی پیغمبر اکرم کی دو ہمسر ہیں، دو بیویاں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ حتیٰ صحیح بخاری کے اندر، اسی کتاب التفسیر کے اندر، باب تفسیر کے اندر، سورہ تحریم کے ذیل میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں 1 سال تک میں اس کشمکش میں رہا کہ ان دو ہمسروں کے بارے میں خلیفہ دوم حضرت عمر سے میں پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ 1 سال تک میں کشمکش میں رہا، ڈرتا رہا کہ مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں۔ بالاخره حج کا موقع آتا ہے، اور اس حج کے موقع پر میں نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ یہ کون سی دونوں بیویاں ہیں جن کے بارے میں خدا ایسے کہتا ہے؟ تو وہاں پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان دو بیویوں سے مراد رسول اللہ کی ایک بیوی جناب حفصہ ہے اور دوسری بیوی جناب عائشہ ہے۔ ان دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال ان آیات کا لب و لہجہ دیکھیں، اور خداوند متعال اس صورت کے اندر پھر ان سے خطاب کرتا ہے کہ تم لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، وگرنہ
کائنات کے اندر منحصر آپ نہیں ہے. اگر پیغمبر آپ کو طلاق دے دے تو آپ سے بہتر ازواج خدا پیغمبر کے لیے مہیا کر سکتا ہے کہ وہ بیویاں کہ جو مسلمات فرما بردار ہوں گی، مومنات ایمان والی ہوں گی، قانتات ایسی بیویاں ہوں گی جو قانع ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات عبادت کرنے والی ہوں گی، سائحات روزہ رکھنے والی ہوں گی، سیبات و ابکار چاہے وہ باکرہ ہوں یا غیر باکرہ ہوں، ایسی بیویاں ان کے لیے آ سکتی ہیں. تو یہ اس سورہ تحریم کا ایک مضمون ہے کہ یہاں سے میں چاہوں گا، وقت بھی گزر رہا ہے، صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ قرآن مجید کو آپ اپنے مخصوص اعتقادات رکھ کر قرآن کی خدمت میں نہ جائیں. قرآن مجید کی آپ جب بھی خدمت میں جائیں تو اپنے ذہن کو مختلف افکار سے، مختلف باتوں سے فارغ کر کے پھر آپ قرآن مجید کی خدمت میں جائیں. تو اسی قرآن مجید کے اندر پیغمبر اکرم کے بہت سارے ساتھیوں کی آپ کو تعریف بھی ملے گی، اور اسی قرآن مجید کے اندر پیغمبر اکرم کے بہت سارے ساتھیوں کے بارے میں مذمت بھی ملے گی. جہاں پر خداوند متعال نے پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے رضوان کا تذکرہ کیا ہے، رضایت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اسی قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کے ساتھیوں کے لیے اپنے غضب کا تذکرہ بھی کیا ہے. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کی ازواج مطہرات کے بارے میں جہاں پر اسی قرآن مجید کے اندر تعریف آپ کو نظر آئے گی، وہاں پر اسی قرآن مجید کے اندر پیغمبر کی ازواج کے بارے میں آپ کو توبیخ بھی نظر آئے گی. ان کو جذبات کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. واقعاً ایک طالب علمانہ اور عالمانہ طریقے سے قرآن مجید کی خدمت میں جائے اور اس طریقے سے آپ جا کر قرآن مجید کو سمجھیں. قرآن مجید کے بعض آیات کو دوسری بعض آیات سے کاٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے. یہ جو ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آیت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر فوراً کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان تمام ساتھیوں کے لیے اس طریقے سے ہے. حتیٰ سورہ توبہ کی آیت کا ایک ٹکڑا معمولاً جو میں نے دیکھا ہے آج کل کلپوں میں اور ممبروں پر بہت سارے لوگ اس ٹکڑے کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ جو آیت ہے اس آیت سے پہلے پیغمبر اکرم کے ساتھیوں کے 4-5 اور گروہوں کا تذکرہ ہے اسی سورہ توبہ کے اندر کہ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں. یہ قرآن مجید پیغمبر کے ساتھیوں کے بارے میں کہتا ہے. منافقین کا تذکرہ کرتا ہے کہ بعض منافق ہیں، بعض ایسے ہیں جو منافق نہیں ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، والذین فی قلوبہم مرض، اور بعض ساتھی ایسے ہیں جو بہترین بھی ہیں. تو ان تمام مجموعی صورتحال کو دیکھنا چاہیے اور یہ ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ جو بندہ آ کر ان حقائق کو، قرآن مجید کی ان تفاسیر کو، قرآن مجید کی ان آیات کو بیان کرے فوراً آپ اس پر یہ فیصلہ لگا دیں کہ یہ توہین صحابہ کر رہا ہے، یہ توہین رسالت کر رہا ہے. نہ عزیز مان، عالمانہ طریقے سے گفتگو، مہذب اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر انسان گفتگو کر سکتا ہے، ان آیات کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے، ان احادیث کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے، ان تاریخ کے وقائع کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے. حتیٰ یہی سورہ تحریم، مگر یہ قرآن مجید کا سورہ نہیں ہے. جیسے ہی یہاں پر آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو بالاخره یہاں پر جو تعبیرات آئی ہیں سخت تعبیرات ہیں. ان تعبیرات کو کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا. کوئی بندہ آ کر ان تعبیرات کو بیان کرے آپ فوراً کہیں گے کہ یہ بندہ توہین رسالت کر رہا ہے، یہ بندہ توہین کا مرتکب ہو رہا ہے. نہ، عاقلانہ طریقے سے برخورد ہونی چاہیے. بہرحال وقت بھی گزر رہا ہے کہ میں یہاں پر نہیں رکنا چاہ رہا، صرف آیات کا تھوڑا سا ترجمہ کروں تاکہ یہ جملہ سمجھ میں آئے کہ سید سجاد جو فرما رہے انا ابن صالح المؤمنین، امیر المؤمنین کے کس لقب کی طرف سید سجاد اس مسجد اموی میں اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ آخر اسی جملے کو کیوں سید سجاد یہاں پر فوکس کر رہے ہیں. یہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ خود سمجھیے گا کہ یہاں سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اپنے اوپر اس شے کو جس شے کو خدا نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. یعنی واقعہ اتنا حساس تو ہے نا،
جو خداوند متعال پیغمبر کو بھی ایسے کہہ رہا ہے. کیوں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی ہمسروں اور اپنی بیویوں کی رضایت کو طلب کرتے ہوئے. نہ، آپ شخصی طور پر اپنے اوپر حرام نہ کریں. واللہ غفور رحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، خداوند متعال نے آپ پر فرض کیا ہے کہ آپ اپنے ایمان اور قسم کو کھول سکتے ہیں. واللہ مولاکم، آپ کے خلاف جو بھی گھٹ جوڑ بنے گا اللہ آپ کا نگہبان ہے، مولا آپ کا اللہ ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، خدا جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ. اچھا، بیوی شوہر کی سب سے بڑی رازدار ہوتی ہے، اور بیوی کا یہ حق بنتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے رازوں کی پاسداری کرے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بعض ازواج کے ساتھ پیغمبر اکرم نے ایک راز کی بات بتائی. اچھا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثًا، ایک راز کی بات بتائی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، کہ آپ خود صحیح بخاری کے اندر دیکھیں، جتنی بھی تفاسیر ہیں ان کے اندر دیکھیں کیا ہوا. پیغمبر اکرم نے وہ راز کی بات بتائی، لیکن اس بیوی نے اس راز کو برملا کر دیا. فلما نبأت بہ، جب اس راز کو اس بعض ازواج نے بتا دیا. اچھا، وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس بات کو خدا نے پیغمبر کو بتایا، پیغمبر نے رازدار بنایا، اس راز کو انہوں نے کھول دیا. خداوند متعال نے یہ بات کہ آپ کے راز کو کھول دیا گیا ہے، خدا نے پیغمبر کو بتایا. وَأَظْهَرَهُ عَلَيْهِ، اظہر اللہ علیہ، خداوند متعال نے اس پر ظاہر کیا. عرف بعضه، پیغمبر نے پھر اس بعض راز کو اسے بتایا کہ یوں کیا آپ نے. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض سے چشم پوشی کر لی. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب پیغمبر اسلام نے اس کو بتایا، وہ جو بعض ازواج ہیں ان کو جب بتایا کہ آپ نے یوں کیا ہے، قالت من انبأک ھذا، یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، خدا نے مجھے بتایا. تو بہرحال اس آیت سے کہ فوراً جذباتی نہ ہو، فوراً کسی پر توہین کی تہمت نہ لگائے. آیت کہتی ہے کہ پیغمبر نے راز بتایا لیکن اس کے راز کی حفاظت نہیں ہوئی، خدا نے پیغمبر کو پھر بتایا. اور پھر اگلی آیت آپ دیکھیں کہ جس کے لیے میں نے یہ پورا مقدمہ بھی باندھا ہے. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، کہ صحیح بخاری میں ابن عباس حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد کون سی بیویاں ہیں. فقد صغت قلوبکما، تم دونوں کے دل میل کر چکے ہیں، ٹیڑے ہو چکے ہیں. اور اگلا جملہ کہ یہ خطرناک جملہ ہے، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اللہ عربی زبان میں ضرر کے لیے ہے نا. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر پیغمبر کے مقابلے میں آپ ہمدست ہو جائیں دونوں، تو پھر یاد رکھیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، مصطفیٰ اکیلا نہیں ہے، اللہ مصطفیٰ کا مولا ہے. وَجِبْرِيلُ، اس کا حامی جبریل ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور صالح المومنین اللہ کے رسول کے حمایتی ہیں. یعنی بات کی اتنی نزاکت تو تھی
کہ حتیٰ اس صورت میں پھر آگے خداوند متعال، عجب ہے واقعاً کہ میں وقت بھی میرا گزر گیا، کہ حتیٰ اس صورت میں پھر آگے خدا حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثال بھی دیتا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. بہرحال یہاں پر اتنے سخت لب و لہجے میں گفتگو ہو رہی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر میں زیادہ نہیں رکتا، یہ فقط عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آخر سید سجاد کہ جیسا کہ شیعہ سنی روایات میں آیا ہے کہ آیت کے اندر جو صالح المؤمنین ہے، اس صالح المؤمنین سے مراد امیر المؤمنین ہے. یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آخر اس موقع پر اس صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین کا تذکرہ کرنا کس مناسبت کے ساتھ ہے، کس چیز کی طرف سید سجاد متوجہ کرنا چاہتے ہیں؟ انا ابن صالح المؤمنین. یہ بہرحال آپ پر ہوا، میں اس کا بیٹا ہوں، یعنی ایسا حامی اور حمایت کرنے والا ہے، ایسا مصطفیٰ کا مددگار ہے. باہر تو اپنی جگہ پر، اگر خود اندر بھی مسائل ہو جائے تو پیغمبر کی حمایت کرنے والا یہ صالح المؤمنین ہے. انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین. کہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو انبیاء کا وارث ہے. اللہ اکبر. یہاں پر سید سجاد اپنا اس طریقے سے تعارف کر رہے ہیں، نا میں تنہا نہیں ہوں، میں جو تمہارے سامنے آیا ہوں یہ پوری انبیاء کے سلسلے کی نمائندگی کرتے ہوئے آیا ہوں. انا ابن وارث النبیین. کہ بہرحال یہاں پر رکتا نہیں، صرف اس روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو اصول کافی میں ہے. ابو حمزہ صومالی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے سنا الواح موسیٰ عندنا وعصا موسیٰ عندنا ونحن ورثۃ النبیین. الواح موسیٰ ہمارے پاس ہے، عصائے موسیٰ ہمارے پاس ہے، اور ہم تمام انبیاء کے وارث ہیں. یہ جو میں تمہارے سامنے ظاہری طور پر اسیر بنا بیٹھا ہوں، مجبور نہیں ہوں، خدا کی مشیت اور رضا یہی ہے، وگرنہ ہمارے پاس تمام انبیاء کے معجزات موجود ہیں. وقامع الملحدین. اور جو ملحد ہیں، الحاد کرنے والے ہیں، ان کا کلا کما کرنے والا وہ علی ابن ابی طالب، میں اس کا بیٹا ہوں. وَيَعْسُوبِ الْمُسْلِمِينَ. یعسوب شہد کی مکھیوں میں جو ان کی سردار ہوتی ہے اسے یعسوب کہتے ہیں. کہ بہرحال اس کو بھی آپ جا کر لغت میں دیکھیے گا کہ یعسوب کا وہ جو اس شہد کی مکھیوں کی سردار ہے اس کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے. اچھے اور برے کی پہچان اسی یعسوب کے ذریعے سے ہوتی ہے. وَيَعْسُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَنُورِ الْمُجَاهِدِينَ. اللہ اکبر. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو مجاہدین کا نور ہے. قرآن میں خدا کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین. خدا نے مجاہدین کو قائدین پر فضیلت دی ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مجاہدین کے نور کا بیٹا ہوں. کیا مقصد؟ خوب نور کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ نور کے ذریعے سے آپ کو بصیرت ملتی ہے، نور کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں. اگر ایک جگہ پر اندھیرا ہو تو آپ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے، اگر وہاں پر نور ہو اور روشنائی ہو تو آپ چل سکتے ہیں. گویا کہ سید سجاد فرماتے ہیں کہ جو بھی راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے جو نور ہے، جو روشنائی ہے، ان کے لیے جو راہ کو ہموار کرتا ہے، علی ابن ابی طالب میں اس کا بیٹا ہوں. اور واقعاً ایسے ہے.
ہر جنگ کے اندر آپ دیکھیں آپ کو علی آگے آگے نظر آئیں گے. وَنُورِ الْمُجَاهِدِينَ وَزَيْنِ الْعَابِدِينَ. اللہ اکبر. امام سجاد علیہ السلام کہ جن کا اپنا لقب زین العابدین ہے، خود زین العابدین ہوتے ہوئے امیر المومنین کے لیے کہتے ہیں میں کہا زین العابدین تو ہمارا دادا علی ہے. اللہ اکبر. یہ وقت بھی گزر گیا اور ہمارا خمسہ بھی تقریباً ختم ہو گیا، لیکن یہاں پر میں چاہوں گا کہ حتماً ایک آدھ جملہ اس کے بارے میں عرض کروں. زین العابدین امیر المومنین کو کہتے ہیں، لیکن خود سید سجاد کیا ہے؟ روایت کے اندر کشف الغمہ کے اندر یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ امام سجاد کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولا محراب عبادت میں تھے، عبادت میں مشغول تھے. ظاہر سی بات ہے کہ شیطان سے تو برداشت نہیں ہوتا نا. فَتَمَثَّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ ثُعْبَانٍ. ایک سانپ کی شکل میں سید سجاد کے سامنے شیطان آتا ہے. اچھا نہیں معلوم سانپ کی شکل میں ہی ڈرانے کیوں آیا. بہرحال یہ بھی ایک غور طلب مسئلہ ہے کہ کسی اور طریقے سے بھی ڈرا سکتا تھا، لیکن سید سجاد کو ڈرانے کے لیے شیطان سانپ کی شکل میں آتا ہے. فَتَمَثَّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ ثُعْبَانٍ. سانپ کی شکل میں آیا. کیوں؟ لِيَشْغَلَهُ عَنْ عِبَادَتِهِ. تاکہ ایک لمحے کے لیے سید سجاد کو عبادت سے غافل کرے. فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ. اصلاً سید سجاد نے اس سانپ کی طرف، شیطان کی طرف توجہ نہیں کی. ادھر سے آیا، ادھر سے آیا، یہاں سے آیا، کہیں سے تو ڈرائے. جب شیطان نے دیکھا کہ بھئی یہ تو نہیں ڈر رہا، فَجَاءَ إِلَىٰ إِبْهَامِ رِجْلِ. پاؤں کے انگوٹھے کی طرف آیا. فَالْتَقَمَهَا. وہاں پر ڈسا، لیکن فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ. پھر بھی سید سجاد متوجہ نہیں ہوئے، توجہ نہیں کی. میں یہاں پر جملہ کہوں گا، اے شیطان تو کم ظرف ہے، تو اس معمولی سے ڈسنے کے ذریعے سے سید سجاد کو ڈرانے آیا ہے، تو اسے متوجہ کرنے آیا ہے کہ جو اس کی اولاد میں سے ہے، بیٹے میں سے ہے، کہ جو جب نماز عبادت میں ہوتا تھا تو تیر کو نکال دیا جاتا تھا تو توجہ تک نہیں ہوتی تھی. اچھا جب سید سجاد نماز سے فارغ ہوئے تو کشف الغمہ والا کہتا ہے کہ 3 مرتبہ ہاتف غیبی نے کہا انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین. یہ سید سجاد جو زین العابدین ہے، حتیٰ قیامت کے دن جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، جب عبادت گزاروں کو بلایا جائے گا، وہاں پر منادی ندا دے گا این زین العابدین، تو وہاں پر سید سجاد بلند ہوں گے. اب یہ زین العابدین امیر المؤمنین کے بارے میں کہتے ہیں زین العابدین علی ہے. اور طاووس یمانی کو کون نہیں جانتا. کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں وارد ہوا، دیکھا امام سجاد علیہ السلام بیٹھے ہیں اور مناجات کے عجیب جملات کہتے ہیں. عبدک بفنائے، اے میرے مالک تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے. مسکینک بفنائے، خدایا مسکین تیری بارگاہ میں آیا ہے. فقیرک بفنائے. طاووس یمانی کہتا ہے کہ جب بھی زندگی کے اندر مجھے کوئی مشکل آئی، پریشانی آئی، جب بھی میں نے سید سجاد کے ان 3 جملات کا ورد کیا، عبدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، طاووس یمانی کہتا ہے میری مشکلات حل ہو گئی. یہ سید سجاد ہے. حتیٰ
ایسے عبادت میں غرق ہوتے تھے. یہ روایت مرحوم علی ابن عیسیٰ اربلی کشف الغمہ میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، پورے گھر میں آگ ہے. اس عالم میں امام سجاد علیہ السلام سجدے کے عالم میں ہے. کہتے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، النار النار، مولا آگ آگ، گھر جل رہا ہے. لیکن سید سجاد سجدے کے عالم میں متوجہ نہیں ہوتے. فما رفع رأسہ من سجودہ حتی اطفئ، سجدے کے عالم میں لوگوں نے آگ کو بجھایا. جب نماز تمام ہوئی تو کہنے والے نے کہا ملذی الہاک عنہا، مولا گھر جل رہا تھا، آگ لگی ہوئی تھی، آپ کو توجہ نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیز تھی جس چیز نے آپ کو اس پوری آگ سے بے پرواہ کیا ہوا تھا؟ یہاں پر سید سجاد فرماتے نار الآخرہ، آخرت کی آگ، الہتنی انہا، اس نے مجھے اس سے بے پرواہ کر دیا. بہرحال یہ سید سجاد ہے. فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں جو زین العابدین، اتنا عبادت گزار علی کے لیے کہتا ہے زین العابدین. کیا عبادت ہوگی علی کی. یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب مولا گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، رکاب سے ایک پاؤں ابھی دوسرے رکاب تک نہیں پہنچتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت ختم قرآن کرتے تھے. کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رکاب سے دوسرے رکاب تک پاؤں پہنچنے سے پہلے ہی ختم قرآن ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بعض اہل معرفت اس کے بارے میں یوں کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ ایک رکاب پر جب علی پاؤں رکھتے تھے اپنے وجود پر ایک نظر ڈالتے تھے. یہی کہ علی اپنے وجود پر ایک نظر ڈالتے تھے کیونکہ علی قرآن مجسم تھے، کیونکہ علی قرآن ناطق تھے. یہی کہ رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے علی کا ایک نگاہ اپنے وجود پر ڈالنا در حقیقت ختم قرآن تھا. یہ علی ہے انا ابن زین العابدین. کہ وقت بالکل تمام ہو گیا. وتاج البکائین، جو خداوند منان کے حضور بہت زیادہ گریہ کرنے والے تھے، ان کے سرتاج علی ہیں. وَأَصْبَرِ الصَّابِرِينَ، سب سے زیادہ صبر کرنے والا میں اس کا بیٹا ہوں. وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ مِنْ آلِ طٰہَ وَيَاسِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو آل طٰہَ میں سے، آل یاسین میں سے، عالمین کے رب کا جو رسول ہے اس کے آل میں سے جو افضل القائمین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. یہ علی کا مقایسہ آپ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ قائم یعنی کون؟ کہ کاش میرے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا اس کی وضاحت کرتا. قائم یعنی انبیاء الہی. سورہ آل عمران کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت زکریا کے بارے میں خدا کہتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. قائم یعنی زکریا. قائم یعنی وہ کہ جن کے بارے میں سورہ نور میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، وہ بندگان خدا جن کو تجارت و بیع اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، واقام الصلاۃ، اور اقامہ صلاۃ کرنے والے، یہ بندگان خدا. ان کا مقابلہ علی سے کرو. اور اس کے بعد بھی آ کر امام سجاد کہتے ہیں وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ، اگر یہ لوگ بھی علی کے مقابلے میں آئے تو علی ان سے بھی برتر ہے. خوب علی کا مقایسہ ان کے ساتھ کرو. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تم علی کا مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہو کہ جن کے بارے میں قرآن سورہ جمعہ میں فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا.
کون دے؟ بالاخر یہ قرآن ہے نا، کوئی حدیث تو نہیں، کوئی آیت تو، کوئی حدیث تو نہیں، کوئی تاریخ تو نہیں۔ پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ہے، لیکن جیسے ہی تجارت کرنے والے آتے قرآن کے تحت ترکو کا قائمن، نماز چھوڑ دیتے ہیں، مصطفیٰ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ نماز پڑھنے والے کون؟ خود جا کر فیصلہ کرو۔ خب علی کا مقابلہ زکریا سے کرو، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ تو امام سجاد فرماتے ہیں وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ، ان قیام کرنے والوں میں سب سے افضل ترین امیر المؤمنین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہ بہرحال وقت واقعاً بالکل ختم ہو گیا۔ یہ ایک تھا امیر المؤمنین کا تعارف، قرآن کی آیات کی تفسیر، اتنا مفصل تذکرہ سید سجاد اس خطبے کے اندر کرتے ہیں۔ عزیز من، جو ایک ایک لفظ اور ایک ایک لقب یہاں پر آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں اگر انسان گفتگو کرے تو واقعاً ایک ایک مجلس اس ایک ایک لقب پر پڑھ سکتا ہے۔ اسی نگاہ کے ساتھ انشاءاللہ جو بقایا بعد والے خطبے کے جملات ہیں ان پر آپ تأمل کریں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ میں اپنی بات کو سمیٹوں اور ختم کروں۔ سید سجاد وہ شام کہ جو معارف سے بے بہرا تھا، وہ شام جنہوں نے حقیقی معنی میں دین اسلام کو نہیں سمجھا تھا، اس ایک خطبے کے اندر سید سجاد پورا تعارف کرا رہے ہیں۔ ہاں عزیز مان، یہ ہے سید سجاد کہ اپنی پوری زندگی ان معارف کو بیان کرتے ہیں۔ اور مصیبت کے بارے میں صرف ایک جملہ میں کہتا ہوں، جتنا تصور کر سکتے ہیں آپ اس سے بڑھ کر مصیبتیں ہیں سید سجاد کی۔ یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ امام سجاد کربلا کے بعد 34 یا 35 سالوں تک گریہ کرتے رہے۔ یہ جملہ درست ہے، لیکن اس جملے کو یوں کہا جائے، حقیقت یہ ہے کربلا کے بعد 34 یا 35 سال تک گریہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ کربلا کے بعد جب تک زندہ رہے گریہ کرتے رہے۔ 34 سال یا 35 سال رونے کی غایت نہیں ہے، بلکہ 34 اور 35 سال کربلا کے بعد اتنا ہی سید سجاد زندہ رہے۔ جب تک زندہ رہے گریہ کرتے تھے، پانی کو سامنے لاتے فوراً رونا شروع کر دیتے۔ اصلاً بازار کے اندر آتے، کسی قصاب کو دیکھتے وہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، فوراً اس سے سوال کرتے، اے قصاب جو تو نے اس جانور کو ذبح کیا ہے، کیا ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلایا تھا؟ وہ قصاب پلٹ کے کہتا، آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ جانتے آپ کے نانا کی شریعت میں ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کریں تو اس کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ وہاں پر پھر گریہ کرتے، ہائے میرے پیاسے مارے گئے۔ جب تک سید سجاد زندہ رہے گریہ کرتے رہے۔ ہاں عزیزو، نہ فقط سید سجاد کربلا کے مواقع میں، شام کے مواقع میں، زندان کے اندر، ہر جگہ پر سید سجاد روتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ ایک روایت کہ جس کو صاحب معالی نے لکھا ہے، میں اشارتاً فقط ذکر کرتا ہوں۔ کربلا کے میدان کے اندر جب سارے شہید ہوئے، روایت ہے کہ جب
سادات کو لے کر جا رہے تھے۔ صاحب معالی کہتا ہے کہ سب کو بے پلان اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ سید سجاد جو اتنی مصیبتیں دیکھ چکے ہیں، روایت میں ہے کہ جب بے پلان اونٹ پر میرے مولا کو بٹھایا گیا، سجاد اتنے لاغر ہو چکے ہیں، ان چند لمحوں کے اندر سید سجاد پر اتنے دکھ آئے ہیں کہ صاحب معالی کہتا ہے کہ جیسے ہی سید سجاد کو اس بے پلان اونٹ پر بٹھایا گیا، ابھی اونٹ ایک قدم نہیں چلا تھا کہ اس اونٹ سے زمین پر گرے۔ پھر سید سجاد کو اونٹ پر بٹھایا جاتا ہے، سید سجاد پھر گر جاتے ہیں۔ مقاتل نے لکھا، صاحب معالی کہتے ہیں کہ سجاد اونٹ پر بیٹھ نہیں پاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس لعین نے کہا، اگر سجاد کو اونٹ پر بٹھانا چاہتے ہو تو جاؤ جا کے رسیاں لے کر آؤ۔ اب سجاد کو اونٹ پر بٹھایا نہیں گیا بلکہ اونٹ پر باندھا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔